اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا سیدنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کرام، جہاں جہاں تک اس ویڈیو کے لیے سنا جائے گا، ان تمام ہی سامعین کرام اور یقینی طور پہ جو موجود ہیں اس وقت، وہ تمام ہی حاضرین کرام کی خدمت میں انتہائی عقیدت، احترام، خلوص، محبت اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ شعبان المعظم اپنے عروج پر ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہماری ویڈیوز تھیں اس میں ہم نے بتایا کہ کون سے اعمال ہیں کہ جو اس ماہ شعبان المعظم میں آپ انجام دیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے اعمالوں کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری کریں۔ عزیزان محترم، سب سے خوبصورت رات، سب سے افضل رات، سب سے بہترین رات کہ جس رات کے بارے میں خداوند متعال قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ کوئی ہے جو مجھ سے آج کی رات کچھ طلب کرے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اتنی عظیم رات، اتنی پاک رات، اتنی طیب و طاہر رات، عابدوں کی رات کہ جس میں عابد بیٹھ کر عبادت خداوندی کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کے ان سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، نعمہ شعبان کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا ہے نعمہ شعبان۔ تو میرے بابا فرماتے ہیں کہ شب قدر کو چھوڑ کر، یعنی بعد شب قدر سب سے افضل ترین اگر کوئی رات ہے تو شب نعمہ شعبان ہے۔ اس رات کو خالق دو جہاں نے اپنی ذات کی قسم کھا کے بتایا ہے، اس پروردگار متعال نے قسم کھائی ہے اور بتایا ہے کہ آیا کوئی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، کوئی سائل آئے مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں۔ عزیزان محترم، اس نعمہ شعبان کے حوالے سے کچھ اعمال ہیں کہ سب سے پہلے آپ غسل کریں، اور اس غسل کے کرنے کا ثواب آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو گناہ ہیں اس میں تخفیف ہوگی، گناہوں میں کمی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ ان اعمالوں میں سے ایک عمل ایسا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس رات اپنی چھت پر جائے، دائیں جانب دیکھے، بائیں جانب دیکھے اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بہت ساری زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی، زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور بہت ساری جو زیارتوں کے باب میں امام سے منسوب زیارت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کی رات شب بیداری کرے، یعنی کہ آج کی شب بیدار ہو اور عبادت خداوندی بجا لائے، پروردگار متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، عبادتوں کو جو ہے اپنی عبادتوں میں اضافہ کرے، اور مصلی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر پروردگار متعال کی بارگاہ میں دست دراز ہو کر اپنے لیے دعائیں خیر کرے، تو اس دن کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ عزیزان محترم، کافی اعمال ہیں آج کی رات کے حوالے سے، نعمہ شعبان کے حوالے سے۔ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز بجا لائیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بعد نماز 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص دعا ہے جو مفاتیح الجناح میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اس کے نعمہ شعبان کے باب کے حوالے سے، وہ مختصر دعا پڑھیں۔ دعا کے بعد 7 مرتبہ
جو ہے وہ مخصوص ذکر ہے اس کو کر کے اس نماز کے حوالے سے روایت ملتا ہے کہ جس نے یہ نماز ادا کر دی عجب نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجات جو ہے وہ پوری نہ ہو، انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اسی نئے ماہ شعبان کے حوالے سے ایک دعا کہ جو امام ولی اثر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منسوب جو ہے وہ دعا ہے، کیا عجیب ذکر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دعاؤں کی تاثیر کو وہی لوگ سمجھتے ہیں، دعاؤں کی حقائق کو وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو دلچسپی ہوتی ہے دعاؤں کے اندر، کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمالوں کو اچھا کریں یا خالق دو جہاں کی بارگاہ کے اندر ہم اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے مرتبے کو بلند کریں، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، وہ یقینی طور پہ دعاؤں کو سہارا لیتے ہیں۔ جبکہ آپ نے بڑی مشہور جو ہے وہ حدیث سنی ہے کہ مومن کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعائی ہے، اور یہ دعائیں ہیں کہ جو 70 بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، دعائیں ہیں جو ہر قسم کی بہت ساری برائیاں ہیں ان کو ٹال دیتی ہے۔ عزیزان محترم، بڑی ہی پیاری دعا، بہت ہی خوبصورت دعا کہ جو شیخ سید نے اس رات کے لیے نقل کی ہے، کہ جو حضرت امام ولی اثر علیہ السلام کی زیارت کے بالکل مثل ہے، اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے معبود، واسطہ ہماری آج کی رات اور اس کے مولود اور تیری حجت، کیونکہ آج کل فجر میں 15 شعبان المعظم کو امام حجت، امام قائم آل محمد بقیت اللہ، امام صاحب العصر والزمان کی ولادت باسعادت بھی ہے، تو اس حوالے سے بڑی پیاری دعا ہے، سماعت فرمائیے گا کہ اے معبود، واسطہ ہماری آج کی رات اور اس کے مولود اور تیری حجت اور اس موعود کا کہ جس کو تو نے فضیلت پر فضیلت عطا کی، اور تیرا کلمہ صد کو عدل کے لحاظ سے پورا ہو گیا، تیرے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی تیری آیتوں کا پیچھا کرنے والا ہے، وہ مہدی موعود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیرا نور تابہ اور جھلملاتی روشنی ہے، وہ نور کا ستون سیاہ رات کی تاریکی میں پنہاؤں پوشیدہ ہے، شان والی ہے اس کی ولادت، بلند مرتبہ ہے اس کی اصل، فرشتے اس کے گواہ ہیں، اور اللہ اس کا مددگار و حامی ہوگا۔ جب اس کے وعدے کا وقت آئے گا اور فرشتے اس کے معاون ہوں گے، وہ خدا کی تلوار ہے جو کند نہیں ہوگی، اور اس کا ایسا نور ہے کہ جو کبھی ماند نہیں پڑے گا، وہ ایسا بردبار ہے کہ جو حد سے نہیں نکلتا، وہ ہر زمانے کا سہارا ہے، یہ معصومین ہر عہد کی عزت اور والیان امر ہیں، انہی پر نازل ہوتا ہے جو کچھ شب قدر میں نازل کیا جاتا ہے، وہی حشر و نشر میں ساتھ دینے والے، اس کی وحی کے ترجمان اور اس کے امر و نہی کے نگران ہیں۔ اے معبود، پس رحمت فرما ان کے خاتم اور ان کے قائم پر جو ان کے عوالم سے پوشیدہ ہے۔ اے معبود، ہمیں اس کا زمانہ، اس کا ظہور اور قیام دیکھنا نصیب فرما، اور ہمیں اس کے مددگاروں میں قرار دے، ہمارا اس کا انتقام ایک کر دے، اور ہمیں اس کے مددگاروں اور مخلصوں میں لکھ دے، ہمیں اس کی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا کر، اور اس کی صحبت سے بہرہ یاب فرما، اس کے حق میں قیام کرنے والے اور برائی سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کی رحمتیں ہوں ہمارے سردار محمد پر، جو نبیوں پر اور رسولوں کے خاتم پر، اور ان کے اہل پر جو ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، اور ان کے اہل خاندان پر جو حق کے ترجمان ہیں، اور لعنت کر تمام ظلم کرنے والوں پر، اور فیصلہ کر ہمارے ان کے درمیان، اے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رات ایک عمل اور کہ جو آپ 100 مرتبہ اگر تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اگر اس ذکر کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی دنیا و آخرت کی حاجات جو ہیں وہ لازمی پوری ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک ضروری بات اور کہ آج کی شب
کیونکہ شب مرحومین سے بھی وابستہ ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے، کیونکہ قبروں پر جانا روایتوں کی روشنی کے اندر مستحب ہے اور ایک عظیم اجر و ثواب جو ہے وہ رکھتا ہے. اس رات اپنے اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کریں، مصلی پر بیٹھ کر ان کے لیے دعا خیر کریں. روحیں، ارواحیں آپ سے بڑی خوش ہوں گی، بالخصوص جن کے عزیز و اقارب، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں. اس رات بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے کار خیر انجام دیں. انشاءاللہ تعالی کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی بے حد قریب ماں کی دعا خاص طور سے کبھی رد نہیں ہوتی. وہ اگر دنیا سے چلی بھی جائے تو اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہے. کوشش کریں اس رات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی احسن انداز میں گزاریں. انشاءاللہ پروردگار سے دعا گو ہیں، پروردگار متعال بحق کے محمد و آل محمد، بحق کے قائم آل محمد، بحق کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اس بابرکت رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا کر اور ہمارے لیے بہتری کر، ہمارے اعمالوں میں بہتری کر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.